اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا 14واں حصہ آج پیش خدمت ہے، اور اس 14ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 3 یعنی جوانی اور ازدواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب خدیجہ علیہ السلام کی طرف سے سفر شام سے کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب خدیجہ علیہ السلام کی طرف سے تجارتی قافلے کے ہمراہ شام تک کے سفر کے لیے 2 قسم کی روایات ملتی ہیں۔ نمبر 1، یہ سفر جناب خدیجہ علیہ السلام کی تجویز پر ہوا۔ نمبر 2، یہ سفر جناب ابو طالب علیہ السلام کی تجویز اور جناب خدیجہ علیہ السلام کی موافقت اور رضامندی سے انجام پذیر ہوا۔ پہلی روایت بعد والے واقعات کی روشنی میں زیادہ حقیقت کے قریب نظر آتی ہے۔ کتاب سیرت ابن ہشام میں یوں درج ہے، جناب خدیجہ علیہ السلام مالدار اور امیر خاتون تھیں اور اپنے تجارتی قافلوں میں خدمات کے لیے بہت سے مردوں کو ملازم رکھتی تھیں یا ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کرتی تھیں تاکہ وہ سربراہ قافلہ کے زیر نگرانی تجارت کریں۔ سربراہ قافلہ جناب خدیجہ علیہ السلام کا مخصوص نمائندہ ہوتا تھا۔ اسی اثنا میں جناب خدیجہ علیہ السلام کو خبر ملی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایماندار، صادق، امین اور خوش اخلاق انسان ہیں۔ پس جناب خدیجہ علیہ السلام نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ میرا ایک تجارتی قافلہ مختلف سامان کے ساتھ ملک شام جا رہا ہے اور آپ کو اس قافلے کے ساتھ ملک شام تک کا سفر کرنے کی پیشکش کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا اور قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے اس قافلے کا منتظم اور سرپرست ان کا ایک مخصوص غلام میسرہ یا میسرہ تھا۔ یہ قافلہ سفر کرتے ہوئے ملک شام تک پہنچ گیا۔ حسب دستور یہ قافلہ مقام صومعہ یعنی ایک مسیحی عبادت گاہ جس کے راہب کا نام نستور تھا پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رک گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے چلے گئے۔ اسی اثنا میں راہب نستور صومعہ سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میسرہ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا، یہ شخص جو درخت کے نیچے آیا ہے کون ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ شخص قبیلہ قریش سے ہے اور مکہ سے اس کا تعلق ہے۔ نستور نے پھر پوچھا، آج تک کبھی کوئی شخص اس درخت کے نیچے نہیں جا سکا مگر یہ کہ وہ پیغمبر خدا ہو۔ اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی سامان فروخت کیا اور پھر ان پیسوں ہی سے وہاں کا تجارتی سامان اپنی مرضی سے خرید فرمایا۔ اس کے بعد یہ قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میسرہ تمام راستے یہ مشاہدہ کرتے آ رہا تھا کہ جب بھی موسم ذرا گرم ہوتا اور سورج کی کرنیں درجہ حرارت کو مزید بڑھا دیتی تو 2 فرشتے اپنے پروں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیتے ہیں تاکہ سورج کی گرمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچے اور وہ شدت گرمی سے محفوظ رہیں۔ اسی اثنا میں چلتے چلتے یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ میسرہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور پورے واقعات سے آگاہ کیا۔ پہلے مسیحی راہب کے ساتھ مکالمہ اور پھر راستے میں فرشتوں کا پر پھیلانا اور آخر میں تجارت میں بے پناہ فائدے کا ذکر کیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک عقل مند، دور اندیش اور ذہین خاتون تھیں۔ پیغمبر خدا کے لیے پیغام بھیجا اور آنے کے لیے درخواست کی۔ جب پیغمبر خدا جناب خدیجہ کے پاس آئے تو انہوں نے گفتگو اس طرح شروع کی، اے میرے چچا زاد،
آپ میرے خاندان سے ہیں اور میں آپ کی امانت داری، خوش اخلاقی، سچائی اور اعلیٰ شخصیت سے بہت متاثر ہوں اور آپ کو بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہوئے آپ کی مشتاق ہوں۔ جناب رسول خدا یہ باتیں سن کر واپس آ گئے اور اپنے چچا حضرت حمزہ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حمزہ رسول خدا کو ہمراہ لے کر خویلد بن اسد یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے والد کے پاس آئے۔ جناب حمزہ نے اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب خدیجہ کی خواستگاری کی۔ اس طرح یہ رشتہ طے ہو گیا اور بعد میں شادی ہو گئی۔ شیعہ کتب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک کا واقعہ ذرا دوسرے انداز میں نقل کیا گیا ہے، جسے ہم مختصراً یہاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے والد کی وصیت کے مطابق پیغمبر اسلم کی سرپرستی کر رہے تھے، لیکن ان کا بڑھاپے اور ناتوانی کی وجہ سے تجارتی سفر پر جانا اب مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا زیادہ وقت اب محلی اور گھریلو مصروفیات میں گزرتا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے اور ان کو غمگین پایا۔ پوچھا، چچا جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا، بیٹا بڑھاپے، کمزوری اور قلت کاروبار نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ اب میری عمر بھی آخری منزل تک جا پہنچی ہے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارا گھر آباد کر دوں تاکہ تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارو، لیکن جانتا ہوں کہ ہماری مالی حالت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب آپ کی رائے کیا ہے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا، جیسے تم جانتے ہو کہ بی بی خدیجہ ہمارے خاندان قریش کی ایک رئیسہ خاتون ہیں، جن کا تجارتی سامان مختلف ممالک کو روانہ کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ ان کی تجارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی تجارتی قافلوں کے ہمراہ سفر کرتے ہیں۔ بعض تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ملازم بن کر جاتے ہیں اور بعض ان کے ساتھ نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ کیا تم یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مناسب سمجھتے ہو کہ ہم شراکت داری کی بنیاد پر کاروبار کے لیے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے بات کریں؟ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی اس تجویز کو قبول کر لیا۔ پس حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دیگر چچا جناب خدیجہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان سے بات چیت کی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ان کا بہت ادب و احترام کیا اور ان کا شایان شان استقبال کیا، آنے کا مقصد پوچھا اور بعد میں اس طرح کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں تاکہ میں ان کی زبانی بھی یہ باتیں سنوں؟ جناب عباس جو پیغمبر خدا کے چچا تھے نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور پیغمبر اکرم کو تلاش کر کے ادھر لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے آئے۔ جناب خدیجہ نے پیغمبر خدا کا شاندار استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ مختصر سی گفتگو کے بعد عرض کیا، اے محمد کیا آپ راضی ہیں کہ میرے تجارتی قافلے کے ہمراہ آپ میرے امین کے طور پر جائیں اور فائدہ اٹھائیں؟ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں خود انتخاب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میں حاضر ہوں کہ کاروان شام کے ساتھ سفر کروں۔ جناب خدیجہ نے اس سفر کا معاوضہ 4 اونٹ اور بڑی مقدار میں سونے اور چاندی کے سکے مقرر کیے۔ جب یہ تجارتی قافلہ شام کے سفر کے لیے تیار ہو گیا تو جناب خدیجہ خود اس قافلے کے قریب آئیں اور قافلے کے سرپرست یعنی اپنے غلام میسرہ کو ہدایت دی کہ ہر جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ بھی ان کے حکم کی عدولی ہو۔ بالآخر یہ قافلہ جناب خدیجہ پیغمبر خدا کے چچاؤں کی موجودگی میں بڑی شان و شوکت سے ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔
جناب رسول خدا کے وجود پاک کی برکت سے تمام کام آسان ہوتے گئے اور یہ قافلہ بغیر کسی نقصان یا بغیر راستے کے مصائب کے کم وقت میں شام کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ یہ قافلہ صومعی کے نزدیک جہاں ایک راہب نستور رہتا تھا کے پاس سے گزرا۔ تھوڑے آرام کی غرض سے وہاں رک گیا۔ وہاں ایک درخت تھا جس کے سائے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے اور کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ میسرا اپنے مالکہ کے حکم کے مطابق ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اچانک اس نے نستور کی آواز سنی جو میسرا کو اس کا نام لے کر بلا رہا تھا۔ نستور نے میسرا سے پوچھا، یہ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں کون ہیں؟ میسرا نے جواب دیا، یہ خاندان قریش سے ہیں اور اہل مکہ ہیں۔ نستور نے جواب دیا، مجھے خدا کی قسم ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ اس طرح نستور نے تمام قافلے والوں کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اچھے سلوک اور ادب و احترام کی سفارش کی اور مستقبل میں ان کی پیغمبری کی خوشخبری دی۔ ایک اور روایت میں ایسے آیا ہے کہ جب نستور نے حضور اکرم کو اس درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا اور ان میں پیغمبر والی نشانیاں دیکھیں تو فوراً دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور بلند آواز میں پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔ اس کے بعد نستور نے میسرا سے کہا کہ تم اوامر و نواہی میں حضور اکرم کی پیروی کرو کیونکہ یہ پیغمبر ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی سوائے ان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور وہ کل جہاں پر حکومت کرے گا۔ اس واقعے کے بعد قافلے والے حضرت محمد کے زیر نظر بازار تجارت کی طرف روانہ ہو گئے اور سامان کی خرید و فروخت شروع کر دی۔ اس بار قافلے والوں کو بہت منافع ہوا اور پھر وہ واپس مکہ کی طرف پلٹ گئے۔ مکہ واپس جاتے ہوئے راستے میں میسرا نے کاروبار کا حساب کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس بار اس کی مالکہ کو معمول سے بہت زیادہ منافع حاصل ہوا ہے۔ میسرا سمجھ گیا کہ یہ ایک غیر معمولی سفر تھا، لہٰذا سیدھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا محمد، کئی سال ہونے کو ہیں جب سے ہم یہ تجارت کر رہے ہیں، لیکن جتنا منافع اس دفعہ ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ہم یعنی ملازمین جناب خدیجہ بہت خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد مکہ پہنچیں اور اس خوشخبری کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کریں۔ جب یہ قافلہ سرزمین مر الزہران پہنچا، میسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو زیب دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کے آگے آگے مکہ کی جانب چلتے ہوئے ہماری رہنمائی کریں اور سب سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اس کی شاندار کامیابی اور زبردست منافع کی خبر دیں۔ پیغمبر خدا نے یہ تجویز قبول کر لی۔ تقریباً ظہر کا وقت ہوگا کہ جناب خدیجہ اپنے گھر کے اس کمرے میں بیٹھی تھیں جو اشراف مکہ کے کوچے کی طرف تھا۔ اچانک ان کی نگاہ ایک سوار شخص پر پڑی جو دور سے ان کے گھر کی طرف آ رہا تھا اور اس چاند سے کہ ان کے اوپر بادلوں کے ایک ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ دو فرشتے ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ان کے ہمراہ فضا میں چلے آ رہے تھے۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں تیز تلواریں تھیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ عظمت و بلندی اور شان و شوکت کا منظر دیکھا تو ان کے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ شخص
ضرور بہت بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ دل میں دعا کرنے لگیں، اے کاش یہ عظمت والا انسان ان کے گھر میں آئے۔ ادھر وہ شخص اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا آ رہا تھا، یہاں تک کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے قریب پہنچ کر اپنی سواری سے نیچے اتر آیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بصد شوق استقبال کے لیے آگے بڑھیں تو دیکھا کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ابھی جائیں اور اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ہمراہ لائیں۔ پیغمبر اسلام اسی وقت گئے اور تھوڑی دیر میں اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ لوٹے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لائیں اور کہنے لگیں کہ میرا نکاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیجئے۔ ورقہ بن نوفل نے اس کو قبول کیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور اس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انجام پائی۔ جب محفل برخاست ہو گئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ واپس جانے لگے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضور کی خدمت میں عرض کی، اپنے گھر میں تشریف لائیے، میرا گھر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، میں تو آپ کی بس کنیز ہوں۔ اس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنی اور انہوں نے اپنا گھر اور تمام مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس عمل کا ثواب محمد وآل محمد علیہ السلام کی طرف سے تمام سامعین کو، کل امت محمدی کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔